بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گودرا اسمبلی حلقے کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار مفتی حسن شبیر کاچبہ صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما شہر صدر مولوی طاہر صاحب، حاجی حنیف قلندر صاحب، جابر بھائی صاحب، حاجی اسحاق صاحب، سید جلال الدین صاحب، معزز حاضرین کرام، علماء کرام، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں شرکت کی۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بلدیہ کے الیکشن میں آپ ہی لوگوں کی دعاؤں اور محبت کا نتیجہ تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو کامیابی ملی۔ میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے یہاں کے قوم اور ملت کے ذمہ داروں کا، بزرگوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں دوبارہ گودرا کی اس سرزمین پر بسنے والے غیور لوگوں کے درمیان میں اللہ نے مجھے آنے کا موقع دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ گجرات ہو یا پورا ملک ہو، اس میں گودرا کی جنتا نے اور خاص طور سے الپ سنکھیک سماج کے مسلمانوں نے اپنا بہت بڑا یوگدان دیا۔ آپ کی ایمانداری کے چرچے نہ صرف گجرات میں بلکہ پورے بھارت میں گونجتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ والے سخت کرفیو کی حالت میں کروڑوں روپے کا ٹرک کا سامان حفاظت کے ساتھ اس کے مالک کے حوالے کرتے ہیں۔ گودرا کی عوام گاڑی چاہے کتنی خراب ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے، اس کو ایک دم نیا کر کے اس کو بہتر بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ شو روم کی طرح یہ دکھائی دیتا ہے۔ تو جب آپ ایک گاڑی کو اگر ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، تو کیا آپ یہاں سے حسن شبیر کو اپنا ایم ایل اے نہیں بنا سکتے؟ اگر ایک گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کو شو روم کی طرح نیا بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں فن دیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ ایک گاڑی کو اچھی طرح بنا دیتے ہیں، اسی طرح آج آپ کو گودرا کو اچھا بنانا ہے، اور گودرا کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو یہاں سے مجلس کے امیدوار کو ایک نیا ایم ایل اے بنا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں بھی جانا ہے۔ وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی عوام نے آدیواسی ہو، دلت ہو، پسماندہ لوگوں کو اپنے روزگار آپ نے فراہم کیا، اور کورونا جیسی بیماری میں گودرا کی الپ سنکھیک سماج کے ذمہ داروں نے بلا کسی تفریق کے آپ نے سب انسانیت کی خدمت کی۔ میں آپ کو اس کا سلام کرتا ہوں، اور میں خاص طور سے ہمارے حاجی حنیف کا، جب ہمارے ہندو بھائی کووڈ کے دوران میں ان کا موت ہو جاتی تو مجھے ابھی حاجی حنیف نے بتایا کہ 100 سے زیادہ چتاؤں کو آگ لگانے کے لیے حاجی حنیف کو بلایا جاتا تھا۔ مجھے حاجی حنیف نے بتایا کہ وہ 5 عیسائیوں کی لاشوں کو بھی وہ ان کے آخری رسومات ان کے ہاتھ سے انہوں نے ادا کیے۔ ہمارے بوری سماج کے لوگوں کا انتقال ہوا تو حاجی
حنیف نے ان کی تدفین کا انتظام کیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام کی کووڈ کے دوران میں جو آپ نے انسانیت کی خدمت کی، اللہ اس کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی خدمت کرنے والوں کے درجات کو دین اور دنیا میں بلند فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گودرا اس بات سے بھی مشہور ہے کہ ملک بھر میں ڈنڈیا، پیٹلا، بیلن، گہوارے جیسے چیزیں ملک کے کونے کونے میں آپ پہنچاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کے غریب مسلمان کوئی ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کوئی کالا بازاری نہیں کرتے، اور توکل کرتے ہیں تو رب کریم کی ذات پر۔ یہ آپ لوگوں کی خاص خصوصیت ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم کہ گودرا کے آپ لوگ سکریپ لوہا ہو یا پلاسٹک ہو، اس کو بہتر سے بہتر روپ میں اس کو لے کر آتے ہیں۔ یقیناً اللہ کا خاص کرم اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں پر ہے کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں، آپ کی انگلیوں میں فن دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کووڈ کے دوران ہو یا عام دنوں میں آپ نے ایمبولنس کے ذریعے جو انسانیت کی خدمت کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو مجھ سے میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں گودرا کو واپس جا رہا ہوں۔ تو مجھ سے پوچھا گیا، اویسی صاحب آپ گودرا کو جا رہے ہیں تو کیا ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے گودرا میں آنے کے بعد کانگریس کے لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے کارپوریٹر جیتنے کے بعد یہاں پر گوشت بکنا بند ہو گیا۔ تو میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان جھوٹے کانگریسیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو قانون 2017 میں پاس ہوا تھا، کیا کانگریس پارٹی کے وِدھائک اسمبلی میں نہیں بیٹھے تھے؟ یہ قانون کس نے پاس کروایا؟ یہ قانون بھاجپ نے پاس کروایا، اور الزام اسد الدین اویسی پر لگا دیتی ہیں۔ یقیناً میں اس بات کو مانتا ہوں، جیسا کہ ابھی مجھے بتایا گیا کہ کئی نوجوانوں کو جھوٹے مقدمے عائد کر کے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہ ایکو مت بڑھاؤ۔ کئی نوجوانوں کو جھوٹے مقدمے میں ان کو پھنسا کر ان کو تکالیف دی جا رہی ہیں۔ میں کانگریس کے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کب تک تم جھوٹ بولو گے؟ کتنا جھوٹ بولو گے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تمہاری پارٹی سے جیتا ہوا ایک ایم ایل اے 2017 میں آج بی جے پی کا امیدوار بن کر الیکشن لڑ رہا ہے؟ اگر کانگریس سے پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں، یہ اویسی سے مل کے بھاجپ میں گیا تھا۔ بتاؤ کتنا جھوٹ مجھ پر الزام لگاؤ گے؟ ارے یاد رکھو، تم آج مجھ پر الزام لگا رہے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب کریم نے فرما دیا کہ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ان پر جو الزامات لگتے ہو پرواہ نہیں کرتے۔ میں جھوٹے الزامات کی پرواہ نہیں کرتا، نہ کرتا رہوں گا۔ میں کانگریسیوں کے ذمہ داروں کو یاد دلا رہا ہوں، تم ایک الیکشن کے لیے اپنے اعمال کو خراب مت کر لو۔ ارے سچائی اگر بولنے کی ہمت نہیں ہے تو آؤ میں تم کو سچائی سکھاتا ہوں کہ کیسے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ گودرا میں یہاں پر بھاجپا کا امیدوار ہے، اور بھاجپا کا امیدوار کون ہے؟ کون ہے بھاجپا کا امیدوار؟ کون ہے؟ کون ہے؟ زور سے بولو۔ وہ سنسکاری ہے؟ وہ سنسکاری ہے؟ ارے ادھر سے بھی آواز آنی چاہیے، کیا وہ سنسکاری ہے؟ وہاں سے بھی آواز آنی چاہیے، کیا وہ سنسکاری ہے؟ اب وہ کہاں سے گیا؟ کون سی پارٹی سے گیا؟
کون سی پارٹی سے گیا؟ کون سی پارٹی سے گیا؟ وہ جو بابا پیدل چل رہے ہیں ان کی پارٹی کا ہے نا وہ جو بابا نکلے ہیں چل رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں، وہ بابا کی پارٹی سے نکل کر یہ بڑے بابا کی پارٹی میں چلا گیا۔ اب آپ بتائیے، کانگریس اس پر کچھ نہیں بولتی، نہ بھاجپ کچھ بولتی ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ یہاں پر گودرا میں کیوں نہیں نریندر مودی خود آ کر گودرا میں یہ فاٹک کو کیوں نہیں کھول دیتے ریلوے برج کی؟ مودی جی آئیے نا، میں ساتھ میں ٹھہرتا ہوں آپ کے۔ مودی جی کہتے ہیں کہ وکاس کے نام پر ہم ووٹ لے رہے ہیں۔ مودی جی کبھی گودرا کی بھی تو فکر کریے۔ کب تک مودی جی گودرا کی عوام کو تکلیف پہنچائیں گے؟ یہاں پر انڈر گراؤنڈ ریلوے انڈر برج نہیں کھولا جاتا، یہاں پر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا پانی اس کو نکالنے کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ ارے شہر کی فاٹک تو کھولو مودی جی، آپ کا دل اگر بڑا ہے تو کھولو گودرا کی شہر کی فاٹک کو۔ اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وکاس کے نام پر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کیا، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی جو آج بھاجپ کا کینڈیڈیٹ ہے اس نے کیا کیا؟ جہاں جہاں الپ سنکھیک سماج کے علاقے ہیں وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو تاخیر سے ہوتا ہے۔ ہاں، میں دوبارہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ قبرستان کی روڈ بنے گی انشاءاللہ تعالی، جلد سے جلد بنے گی۔ اور یہ لوگ جو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب باز آ جاؤ، ورنہ مجھے یہاں پر آ کر ٹھہر کر گودرا میں دھرنا دے کر کام کرانا پڑے گا تو پھر ذمہ داری تمہاری ہوگی، میری نہیں ہوگی۔ میں حنیف کو بول چکا، حاجی حنیف کو، اور پھر گودرا شہر کے کئی راستے 2 سال سے منظور ہو گئے مگر ابھی بھی نہیں شروع کیے جاتے۔ مودی جی یہ کون سا وکاس ہے آپ کا؟ اور پھر گودرا کے بلدیہ کے صفائی کے کامداروں کی 6 مہینے کی تنخواہ باقی ہے پردھان منتری جی۔ کیا یہ سوچھ بھارت ہے؟ دیش کے پردھان منتری کے جو صفائی کر رہے ہیں ان کو تنخواہ نہیں، تو آپ نے کون سا گجرات بنایا؟ پردھان منتری بولتے کہ میں نے گجرات بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ گودرا کی بلدیہ میں بھاجپ، گجرات میں بھاجپ، دلی میں بھاجپ، اس کے باوجود بھی یہاں پر کام نہیں ہوتا۔ تو کوئی وکاس گودرا میں اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ نفرت کرتے ہیں گودرا میں رہنے والوں سے، نفرت کرتے ہیں۔ کانگریس بولتی ہے کہ اویسی کی وجہ سے، میں کانگریسیوں کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ نفرت کی بنیاد پر گودرا میں ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اس لیے نفرت کی جا رہی ہے کہ یہاں پر الپ سنکھیک سماج کے مسلمان رہتے ہیں، یہاں پر دلت اور آدیواسی رہتے ہیں، اس لیے بھاجپ نفرت کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا کہ پردھان منتری نے کہا نل سے جل، مودی جی نے کہا نل سے جل، مگر 30 سال کے بعد بھی نرمدا نہر کا فائدہ ہم کو میسر نہیں ہوتا۔ پردھان منتری کو بتانا پڑے گا کہ نل سے جل کہاں گیا، وہ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اور پھر گودرا کے قریب رامپور نامی ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں پردھان منتری بجلی نہیں ہے، 27 سال سے بجلی نہیں آئی، 27 سال سے بھاجپ ستا میں ہے، اقتدار پر ہے، اور اس کے باوجود بھی بی جے پی لمبی لمبی گفتگو کرتی ہے۔ اور دوسرا سوال میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ آسام کے مکھیہ منتری گجرات آئے ہوئے ہیں، اور آ کر انہوں نے اپنے ایک بھاشن میں یہ کہا کہ کسی ایک لڑکے کا نام لیا، اس کا نام کیا تھا جس نے، ہاں، آفتاب،
وہ دلی کا کوئی آفتاب ہے، وہ کسی ایک لڑکی کے ساتھ رہتا تھا بغیر شادی کرے، اس نے اس لڑکی کا قتل کر دیا بے دردی سے، اور ہم نے اس کی مذمت کی، سب نے مذمت کی، مگر آسام کے چیف منسٹر گجرات کو آ کر کہتے ہیں یہ لو جہاد کا مسئلہ ہے۔ ارے ایک خاتون پر، ایک مہیلا پر ظلم ہوتا ہے، اس کا قتل کر دیا جاتا بے دردی سے، اور آسام کے مکھیہ منتری آ کر کہتے ہیں لو جہاد کا قصہ ہے۔ یہ کہاں سے اس میں جہاد آ گیا؟ آسام کے مکھیہ منتری، کیا آپ دن رات خالی جہاد آپ کی آنکھ اور دماغ میں گھومتا ہے؟ ارے وہ دونوں ساتھ رہ رہے تھے، اس نے ظلم کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کا دین سے کیا تعلق، مذہب سے اس کا کیا تعلق؟ اچھا سچائی کیا ہے باپ سنو، میں بولنا چاہوں گا کہ سچائی یہ ہے کہ ایک راہل نامی شخص گروگرام میں اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا، اس کی باڈی کو سوٹ کیس میں رکھا۔ کیوں قتل کیا؟ کیونکہ وہ سیل فون اور ٹی وی دیکھنے کا مطالبہ کرتی۔ اس کی جسم کو اس نے بے دردی سے اس پر لاش کے اوپر مارے لگائی۔ تو کیا آسام کے مکھیہ منتری راہل کا نام نہیں لیں گے؟ خالی آفتاب کا نام لیں گے؟ اور پھر فرید آباد میں ایک مہیلا کا ریپ ہوا، اس کو جان سے مار دیا گیا، اس کا نام منوج تھا۔ تیسرا، ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ کی ڈاٹر کو، اس کی بیٹی کو، اس کا جو بھی بدتمیزی کیا، اور اس کے بعد اس نے ایسی گندگی کی کہ اس کی گرل فرینڈ کی بیٹی کو ساتھ مار کر اس کے ساتھ بدتمیزی کی لاش کے ساتھ۔ اس کا نام کیا تھا؟ اعظم گڑھ میں ایک پرنس یادو نام کا آدمی ہے جس نے اپنی گرل فرینڈ کا قتل کیا، جسم سے سر کو نکال دیا، جسم کے 6 ٹکڑے کر کے گاؤں کے ایک بولی میں پھینک دیا۔ اس کا نام بولو بی جے پی والو، نہیں بولیں گے۔ ایسے کتنے قصے یہاں پر ہیں، ہاں آتے ہیں، ایسے کتنے قصے یہاں پر ہیں۔ اچھا پھر ایک منا شرما ہے بہار کے، بیوی کو اس لیے قتل کیا کیونکہ بیوی نے مساج کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک ببلو امت گمبھیر ہے، 11 سال کی بچی کو غازی آباد میں مار دیا۔ ان کا نام بولو، نہیں بولیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھاجپ کو ان کو خالی آفتاب کا نام یاد آ رہا ہے، اتنے نام میں گنا ہوں۔ اچھا ہمارے ٹی وی والے جو کئی دن سے خالی آفتاب بول رہے ہیں، پرنس یادو کا بھی تو نام بولو۔ ارے کتنی نفرت دکھاؤ گے تم؟ ایک مہیلا پر، ایک خاتون پر ظلم ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ مردوں میں جو بیماری ہے عورتوں پر ظلم کرنے کی، اسی لیے عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ ان کی بیماری کو ٹھیک کرو۔ عورت پر ظلم جو کرتے ہیں ان کو اگر مذہب کا چشمہ لگا کر دیکھا جائے گا تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو آسام کے مکھیہ منتری سے میرا سوال ہے، گجرات کے مکھیہ منتری سے میرا سوال ہے، بھارت کے پردھان منتری سے میرا سوال ہے، بتاؤ بلقیس بانو کا کیا مذہب تھا؟ بلقیس بانو کو ریپ کرنے والوں کو مودی جی آپ نے کیوں چھوڑا؟ بلقیس بانو 6 مہینے کی پریگننٹ تھی، مودی جی آپ نے ان ظالموں کو کیوں چھوڑا؟ بلقیس بانو کی 3 سال کی بیٹی کا قتل کیا ماں کے سامنے، بھارت کے پردھان منتری بولو تم نے کیوں چھوڑا؟ بلقیس بانو کے ساتھ اس کی ماں کا ریپ ہوا، قتل کیا گیا، اس کے پریوار کے 11 لوگوں کی ہتیا کی گئی، بولو مودی جی آپ نے کیوں چھوڑا؟ آپ نے ان ظالموں کو کیوں چھوڑا؟ بولو آسام کے مکھیہ منتری، بلقیس بانو کا نام تمہاری زبان پر نہیں آتا۔ ارے سب سے بڑے انسانیت کے دشمنی کرنے والے آپ لوگ ہیں،
کہ بلقیس بانو کی بیٹی کے قاتلوں کو دیش کے پردھان منتری چھوڑتے ہیں۔ مودی جی، یہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس نہیں، یہ تو دھوکہ ہے غریبوں سے، یہ ظلم ہے بھارت کی مہیلاؤں سے، یہ ظلم ہے ان معصوم بچوں سے جنہوں نے اپنی ماں اور باپ کو کھویا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سچائی ہے۔ کیا بھاجپ بلقیس بانو کے اوپر بولے گی؟ نہیں بولے گی۔ اور آج جو گودرا سے بھاجپ کا امیدوار ہے، وہ بلقیس بانو کے ریپ کرنے والوں کو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، تصور کی دنیا میں لے کر جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ بلقیس تمہاری بہن تھی، بلقیس تمہاری بیٹی تھی، بلقیس تمہاری رشتہ دار تھی، بلقیس تمہاری بھتیجی یا بھانجی تھی، 6 مہینے کی پریگننٹ تھی، اس کا ریپ کیے، 3 سال کی بیٹی کا قتل کیے، اس کی ماں کا ریپ کیے، اور اگر کوئی ظلم کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ آپ سوچو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا گزرتی ہوگی آپ پر، مجھ پر؟ دیش کے پردھان منتری، کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ تو گجرات کے مکھیہ منتری تھے جب بلقیس بانو سے یہ ہوا تھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ شاید بدل گئے ہیں، مگر آپ نہیں بدلے، آپ وہی ہیں اور وہی رہیں گے، ہم جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھتے ہیں کہ نروڈا پاٹیا میں 90 سے زائد لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، اس میں ملزم کو سزا ہوتی ہے، وہ کورٹ سے بیل لے کے رہا ہوتا ہے، اور وہ بی جے پی کے لیے الیکشن میں کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 90 لوگوں کا قتل کیا، مسلمانوں کا، مجھے لائف کی سزا دی گئی، اور آج میں بیل سے نکل کر، جیل سے نکل کر میں مودی جی کے لیے ووٹ کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ واہ مودی جی، آپ کی کیا محبت ہے ایسے کردار کے لوگوں سے، آپ بتائیے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کہتی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ بنائیں گے۔ یونیفارم سول کوڈ گجرات میں اگر بنتا ہے یا قانون لاتا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گودرا کی جنتا، گجرات کی جنتا سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر گجرات کی ویدھان سبھا میں یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کا قانون لایا جائے گا تو کیا آپ کانگریسیوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف بولیں گے؟ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کانگریس اس کے خلاف بولے گی؟ پوچھو کانگریسیوں سے کہ گجرات میں یکساں سول کوڈ کے اوپر تمہارا کیا رائے ہے، تو کچھ نہیں بولیں گے، کچھ نہیں بولیں گے۔ ہاں، اگر یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کا ہمارا مفتی حسن شبیر کامیاب ہوگا تو یکساں سول کوڈ کا قانون اگر لایا جائے گا، ہمارے قانون میں مداخلت ہوگی تو کم سے کم ایک دیوانہ کھڑا ہوگا مفتی اور کہے گا کہ تمہارے قانون کو نہیں مانتے۔ جس طرح میرا ایم پی اویسی پارلیمنٹ میں CAA کے قانون کو پھاڑ دیا، میں اس قانون کو پھاڑتا ہوں، UCC کے قانون کو۔ یہ کہاں سے آ رہی آواز؟ اتنا بڑا ہم پکار رہے ہیں، بول رہے ہیں پیچھے سے یونیفارم سول کوڈ کا قانون، کانگریس کچھ نہیں بولے گی، کچھ نہیں بولے گی۔ آپ کو سوچنا ہے، آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ 5 تاریخ کے دن اگر آپ متحد ہو کر اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کی ہوگی، کامیابی آپ کی ہوگی، کامیابی آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہوگی، اور ہماری کامیابی کو روکنے کے لیے آپ کے درمیان میں بہت سے لوگ آئیں گے، بہت سے لوگ آئیں گے جو نہیں چاہتے کہ یہاں سے مجلس کا امیدوار کامیاب ہو جائے۔ ارے مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے 2 سال کا حساب پوچھ رہے ہو،
تو پھر 27 سال کا حساب کون دے گا مجھے بتاؤ؟ تم مجھ سے 2 سال کا پوچھ رہے ہو تو 27 سال کا حساب دو۔ اگر 27 سال سے بھاجپ گجرات میں جیت رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، کانگریس کے نااہل لیڈرز ہیں، اس کے ذمہ دار کانگریس ہے کہ 27 سال سے بھاجپ اور نریندر مودی ان کو روز چائے پلا پلا کر ان کو منا لیے ہیں۔ مودی جی کانگریسیوں کو چائے جب دیتے ہیں اس میں چائے نہیں ہوتی، ملائی اور دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ 27 سال سے کانگریس جیت رہی ہے اور الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ ارے بتاؤ پھر میں نے ہمارے کینڈیڈیٹ مفتی حسن شبیر کا اعلان کب کیا؟ مجھے آپ لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ صاحب رک جاؤ، اویسی صاحب رک جاؤ، یہاں سے انس آندھی صاحب یا اسماعیل صاحب کو ٹکٹ مل سکتا ہے کانگریس کا۔ میں تیار تھا، اگر ان دونوں میں سے کسی کو ملتا تو میں کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرتا تھا آج۔ تم ٹکٹ لا لیتے، میں رکا رہا، چلو میرے لوگوں نے کہا کہ اویسی صاحب اگر انس کو ملے گا، انس آندھی صاحب کو، اسماعیل صاحب کو، تو آپ کینڈیڈیٹ نہیں دینا، باوجود اس کے کہ میں کانگریس سے سخت نفرت کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ کانگریس ذمہ دار ہے بابری مسجد کی شہادت کی، باوجود اس کے کہ کانگریس ذمہ دار ہے 69 کے فساد کی۔ ارے اگر آج اس دیش میں دلت، آدیواسی، مسلمان قصبہ پرسی کی عالم میں تو سب سے بڑی ذمہ داری کانگریس پر عائد ہوتی ہے۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ ٹھہریے رکے رہیے۔ انس صاحب کوشش کر رہے ہیں، اسماعیل صاحب کوشش کر رہے ہیں، میں انس صاحب کو، اسماعیل صاحب کو کھل کر کہہ رہا ہوں آپ آؤ اس پلیٹ فارم پر، میں آپ کو میرے کندھے پر بٹھانے تیار ہوں، آپ آئیے، میں آپ کے پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، مگر آپ ایسی پارٹی میں بیٹھے ہیں۔ کہاں ہے آ جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں تو جانتا بھی نہیں ان کو، یہ دکھے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ان کو اٹھانے کو تیار ہوں، میں اپنے آپ کو اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کو آسمانوں پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لیڈر بنو، آپ قائد بنو، مقدر کے فیصلے آپ کرو۔ کب تک اغیار ہمارے مقدر کا فیصلہ کریں گے؟ کب تک جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہمارے زندگیوں کا فیصلہ کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کب تک ہم کانگریس کے پاس جا کر بھیک مانگیں گے کہ ہم کو لیڈر بناؤ؟ ارے آپ آؤ، یہ آپ کی پارٹی ہے، مجلس آپ کے خوابوں کو پورا کرے گی، مجلس آپ سے انصاف کے لیے لڑنا چاہتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ ہاں، کانگریس ہے، دلی کی چھوٹی ریچارج کی پارٹی بھی ہے اور بھاجپ بھی ہے، تو دلی کی جو چھوٹی ریچارج ہے وہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جھاڑو دینا چاہتی ہے، کانگریس ہمارے بچوں کے ہاتھ کو خالی رکھنا چاہتی ہے، اور بی جے پی ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتی۔ بی جے پی کے باتیں بہت ہیں، مگر ایک بھی الپ سنکھیک سماج کو ٹکٹ نہیں دیا۔ مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے۔ اردو سکول بند ہو گئے،
اور ہم حیدرآباد میں اپنی پارٹی کی طرف سے شہر حیدرآباد کے جتنے اردو اسکول ہیں ہم نے 2005 سے اب تک قریب 15-20 لاکھ بچوں کو ان میں اب تک ہم نے 7 کروڑ روپے خرچہ کیے. آپ ایک بار موقع دو, یہاں سے متحد ہو جاؤ, یہاں سے اپنے ایم ایل اے کو کامیاب کرو. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ جو کچھ مجھے دیا ہے میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے بات کر کے پوری کوشش کروں گا. یاد رکھو, گجرات کی ویدھان سبھا میں اگر آپ کے ووٹوں سے, آپ کی دعاؤں سے, آپ کی محنت سے مجلس کا ایم ایل اے جائے گا تو یہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی, یہ آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی. یہی بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے بلقیس کے ریپ کرنے والوں کو سنسکاری کہا, تم اویسی کو پسند نہیں کرتے کوئی بات نہیں, تم اویسی سے نفرت کرتے کرو, مگر خدا کے لیے وہ بلقیس تو تمہاری بیٹی ہماری بہن بھی ہے نا, جس نے اس کے ریپ کرنے والوں کو, اس کی عزت لوٹنے والوں کو سنسکاری کہا. تو کیا آپ میں غیرت جاگے گی یا نہیں جاگے گی؟ کیا آپ میں حمیت جاگے گی یا نہیں جاگے گی؟ تو جمہوری طریقے سے بتاؤ کہ غیرت بھی زندہ ہے, حمیت بھی زندہ ہے, اور ہم ایسے لوگوں کو کبھی نہیں بھولتے. جمہوریت آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ اپنے پسند کے امیدواروں کو کامیاب کیا جائے. میں گودرا کی جنتا سے اپیل کر رہا ہوں, چاہے مسلمان ہو, دلت ہو, ہمارے ہندو بھائی ہو, آدیواسی بھائی ہو, بتاؤ گودرا میں کیا کام ہوا. آپ نے کئی مرتبہ سب کو موقع دیا, ایک مرتبہ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو آپ کامیاب کر کے دیکھو. آپ نے سب کو آزما لیا, ارے 5 سال کے لیے مجلس کو آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیجئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈرینیج کا مسئلہ ہے گودرا میں. میرے پارلیمنٹ کے کانسٹیٹنسی میں کاروان ایک علاقہ ہے, وہاں پر میں نے 290 کروڑ کی ڈرینیج کا کام 4 مہینے پہلے شروع کروایا. آپ کروا سکتے ہیں, لڑنے کی ضرورت ہے, بولنے کی ضرورت ہے, اور کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے, خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں, ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ابھی تو جد و جہد شروع ہوئی ہے, آپ ابھی سے نتیجے پر مت آئیے. خدا کے لیے ابھی تو یہ جمہوریت کی جنگ شروع ہوئی ہے, آپ جنگ کو ختم ہونے دیجئے. آپ سالوں سالوں کانگریس کا ساتھ دیے. میں ایک جذبہ لے کر آیا ہوں, میں ایک خواب لے کر آیا ہوں, اور رب کریم جانتا ہے کہ میں اپنی انانیت کے لیے کبھی نہیں آیا, نہ کبھی آؤں گا. میرا خواب ایک ہی ہے کہ جب یہ ناانصافی کو دیکھتا ہوں تو خون کے آنسو نکلتے ہیں, میرا جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑے ہو جاتا ہے کہ کیسے انسانوں سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے. یا تو آپ گھر میں بیٹھ کر روئیں, یا پھر 5 تاریخ کو نکل کر پورے اعتماد کے ساتھ مجلس کے پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈال کر مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کامیاب کریے. اور میں ان کانگریس کے ہمارے ذمہ داروں سے کہنا چاہ رہا ہوں, اب چھوڑ دو کانگریس پارٹی کو. کانگریس پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے, کانگریس پارٹی ڈوبتی ہوئی نیا ہے. اب آپ کو رہبری کرنا ہے, اب آپ کو سرپرستی کرنا ہے, اب آپ کو لیڈر بننا ہے, اب آپ کو قیادت پر کرنا ہے. اور یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, میرے نوجوانوں, یہ لڑائی ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں 6 دسمبر کو دیکھا, میں نے اپنی حالت جوانی میں نے 2002 کو دیکھا. نوجوانوں, ہم نہیں چاہتے کہ جو بدنما چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ تمہاری جوانی میں تم دیکھ پاؤ. یہ لڑائی تمہاری ہے نوجوانوں, تم کو لیڈر بننا ہے, تم کو قائد بننا ہے, تم کو اللہ اسد الدین اویسی سے بہتر قائد بنائے.
تم کو اللہ اسدالدین اویسی سے زیادہ بے باک بنائے، اللہ تم کو مجھ سے زیادہ قابل بنائے، اللہ تم کو مجھ سے زیادہ نیک اور پاک بنائے، مگر یہ لڑائی آپ کو لڑنا ہے، یہ لڑائی آپ کی ہے، اس لڑائی میں آپ کا ساتھ چاہیے، اس لڑائی میں بزرگوں کی سرپرستی چاہیے، اس جدوجہد میں اہل دل کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یقیناً اس مبارک سرزمین پر ایسے اولیاء ہیں، ایسے اہل دل ہیں جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر اور سجدہ کرتے روتے ہیں۔ میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اہل دل ہیں، آپ اللہ سے دعا کریے کہ پروردگار گودرا میں ایک نئی سیاسی انقلاب لکھا جائے، یہاں سے مجلس کا MLA کامیاب ہو کر غریبوں کے خوابوں کو پورا کر سکے، مظلوموں کو انصاف دلا سکے، اور آپ کے اس گودرا میں ترقی ہو۔ میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے۔ کیا آپ لوگ اپنا ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے، دور دور تک ہاتھ اٹھائیے۔ تو 5 تاریخ کے دن آسمانوں میں پتنگ نظر آئے گی گودرا کے انشاءاللہ تعالی۔ نوجوانوں، پتنگ کیسے استعمال کرنا آپ کو معلوم نہ ہے کہ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈور آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، جو ہم کو استعمال کرتے ہیں سیکولرزم کے جھوٹی باتوں پر۔ اسی لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ 5 تاریخ کے دن مفتی حسن شبیر صاحب کو اپنے دعاؤں سے نوازیے، ان کو دعا کریے کہ اللہ ان کو اور حوصلہ دے، دعا کریے کہ اللہ ان کو اور خدمت کرنے کا جذبہ دے۔ اور جو لوگ حنیف، حاجی حنیف کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حنیف میرا تھا اور میرا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ہمارے بھائی انس صاحب کا، اسماعیل صاحب کا ویلکم کرتا ہوں، میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ وہ، اب آپ دیکھیے اسماعیل بھائی نیچے تھے، ہم نے اوپر اٹھا لیا، اب آپ ان کو اور اپنی دعاؤں سے اور محبتوں سے نوازیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ تمام کا بہت شکریہ۔ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے، اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔